تو بچوں، آج ہم جو کہانی سنیں گے اس کا نام ہے جھیل پہ آئے ہاتھی۔ بہت دیر سے پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھی۔ کھڑکیاں اور سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے توڑنے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں اور پارٹیاں کرتے تھے۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا ہال، جن کی تعداد درجنوں میں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کے بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ ایک چوہا پکارا، اگر ان کا گول واپس دوبارہ جیسے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک اور چوہا پکارا، ہم انہیں اب موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہمارے چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ ہاتھی بادشاہ نے کہا، جی مجھے یاد ہے، ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ ایک چوہے نے طنز سے کہا، واہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ ہاتھی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے گھر لے جاؤں گا۔ قریبی شکاریوں کے سردار نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کہ ہاتھی دور دور سے اس بڑے جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں، سردار کی شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دی۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی، وہ سارے جال میں پھنس گئے۔ 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑے بڑے رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے۔ وہ آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیوں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ چوہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دی اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ بادشاہ ہاتھی نے چوہوں سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا۔ ہاتھیوں کے ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا راستہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ تو کیوں نہ آج سے ہی ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا سٹارٹ کریں تاکہ کل کو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو۔
امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.